السلام علیکم۔ آج ہم سبق کریں گے سنت کا تعارف اور عملی زندگی پہ اس کے اثرات۔ نئی بک کے مطابق آیات ختم ہو گئی ہیں، اب سبق اسٹارٹ ہو گیا ہے۔ پہلا سبق تھا، پھر آیات اسٹارٹ ہوئی، پھر یہ سبق ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور اس نئی بک کے بارے میں کام کرنا چاہتے ہیں، نوٹس چاہتے ہیں، تو اسے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور لائک کیجئے۔ مندرجہ ذیل تفصیلی جوابات تحریر کریں۔ سوال نمبر 1 ہے، حدیث و سنت پر مضمون تحریر کریں۔ جواب، حدیث کے لغوی معنی خبر، بات چیت اور نئی چیز کے ہیں۔ اصطلاح میں سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث کو خبر اور سنت بھی کہا جاتا ہے۔ سنت کے لغوی معنی طریقہ اور راستہ کے ہیں۔ اصطلاح میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اختیار کردہ کو کہا جاتا ہے، یعنی نبی نے جو بھی چیزیں اختیار کی تھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اس عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار کیا ہو۔ سنت کو قرآن کریم نے اصوات حسنہ کے نام سے بیان کیا ہے، یعنی ایسے کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار کیے ہیں تو ہمیں بھی وہ کرنے چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ نبی کی سنت ہے، یعنی جو کچھ نبی نے کیا وہ ان کی سنت ہے۔ سنت اور حدیث کی اہمیت۔ اسلام میں جس طرح اللہ تعالیٰ کی توحید پر یقین کامل ہونا ضروری ہے، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصوات حسنہ پر عمل کرنا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ، تمہارے لیے پیغمبر کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے، یعنی جو پیغمبر نے کیا ہے وہ قرآن سے بات کو سمجھتا ہے اور پھر وہ ہم تک پہنچا دیتا ہے، تو ہمیں بھی ویسا ہی کرنا ہے۔ حدیث و سنت کی ہماری زندگیوں میں اس لیے بھی بہت اہمیت ہے کہ سنت و حدیث حقیقت میں قرآن کے احکامات کی تشریح کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں بے شمار ایسے احکامات ہیں جن کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ناممکن ہے۔ مثلا نماز کی رکعات کی تعداد، روزے کی حالت میں کن چیزوں سے بچنا ہے، زکوٰۃ کا نصاب، زکوٰۃ سے کیا مراد ہے، ان تمام عبادتوں کو اپنی زندگی میں عملی طور پر کیسے ادا کیا جائے، ان کے جوابات ہمیں صرف اور صرف حدیث و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے ذریعے ہی معلوم ہو سکتے ہیں۔ سنت کیا ہوتی ہے؟ ابتدا میں سے ہی لاکھوں مسلمان سنت کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور عملی طور پر اس پر عمل پیرا ہیں۔ حدیث کو شاذ و ناز ہی کچھ لوگوں نے جانا ہے اور تقریباً 200 سالوں سے معلومات کو زبانی یا سمعی ذریعے سے منتقل کیا گیا ہے، یعنی حدیث کو کم ہی لوگ جانتے ہیں اور 200 سال سے کیا ہو رہا ہے، یہ صرف زبانی جو ہے وہ ادھر سے ادھر، یعنی کہ ہم تک منتقل ہوتی چلی جا رہی ہے، زبانی طور پر ہی ہم پر منتقل ہو رہی ہے۔ لیکن سنت وہ کیا چیز ہے؟ جو نبی نے کیا وہ، اور یہ حدیث کیا ہے؟ جو نبی نے کہا تھا، ٹھیک ہے، لیکن وہ ہم پر جو منتقل ہو رہی ہے، کیا کرا لوگوں نے؟ اس میں تبدیلیاں کر دی ہیں یا اس کی تشریح صحیح نہیں کری۔ چونکہ لاکھوں لوگوں نے سنت کو نسلوں میں منتقل کیا ہے، لہٰذا اس کی صداقت کی تصدیق کرنا آسان ہے۔ کیا ہوا ہے کہ لاکھوں لوگوں نے سنت کو نبی کی اپنایا اور پھر اپنی نئی نسلوں کے اندر اسے منتقل کر دیا، تو اس کی 100% تصدیق کی جا سکتی ہے۔ اگرچہ حدیث کے مطالعے نے حدیث حوالہ دینے والے شخص کی صداقت، دیانتداری، یادداشت کی توثیق کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن پچھلے ذرائع کی ان معیارات پر تصدیق نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ وہ پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ یعنی کسی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث تھی، آگے پہنچا دی گئی، لیکن جو پچھلے لوگ تھے جنہوں نے یہ حدیث ان تک پہنچائی تھی وہ فوت ہو چکے ہیں، تو حدیث کا کیا ہوتا ہے؟ وہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی صداقت کرنا ذرا مشکل ہے۔ سنت نے مسلمانوں میں کوئی فرقہ پیدا نہیں کیا، ٹھیک ہے، جو نبی نے کیا وہ ہم کر رہے ہیں، ویسے ہی کریں گے، بالکل ویسا کرنا ہے، اس میں کبھی فرقے پیدا نہیں ہوتے۔ لیکن عیسائیت ہو یا اسلام میں بہت سارے فرقوں کی جڑ کچھ حدیث کی
مقبولیت ہے یا قبولیت ہے یا رد کرنا ہے یا تنازع حدیث کی تفسیر میں ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ حدیث کی تفسیر ایسی کر دی جاتی ہے، بعض وقات اس کی تشریح ایسی کر دی جاتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں ایسا بالعمول ہو رہا ہے، بالکل ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں کہ حدیث کو اپنے طریقے سے اپنی مرضی کی تشریح پیش کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں فرقہ واریت نے جنم لیا ہے۔ ٹھیک ہے، حدیث کی وجہ سے تو فرقہ واریت بن سکتے ہیں، لیکن سنت کو اگر ہم نے سنت کو پکڑ لیا، نبی کے نے کہا نا میری سنت کو اور قرآن کو پکڑ کے رکھو، کبھی کسی بھی فرقے میں کبھی کسی بھی تنازع میں نہیں پڑو گے، تو ہمیں ان کو پکڑ کے رکھنا ہوگا، نبی کی سنت کو۔ اور دیکھیں احادیث بھی درست ہیں، بہت ساری حدیث درست ہے، لیکن بعض وقت پہ اس کی تشریح صحیح نہیں کی گئی، بعض وقت حدیث ہمیں پورے طریقے سے پہنچائی نہیں گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ میں آپ کو یہ بھی تھوڑا سا حدیث اور سنت کا جو تھوڑا سا فرق ہے وہ آپ کو تھوڑا سا واضح کروں۔ انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں بھی آیا ہوگا اور آگے بھی آپ اس پر ضرور عمل پیرا ہوں گے۔ اسے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ان لوگوں تک پہنچائے جو ابھی تک نئی بک حاصل نہیں کر سکے۔ مارکیٹ میں بہت شارٹ ہے یہ بک، آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ ان سب تک پہنچا دیجئے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔